للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریف ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، سارے جہانوں کو چلانے والا ہے، سارے جہانوں پر ساری مخلوقات پر اس کا تسلط ہے، اس کا قبضہ قدرت ہے، اس کی قدرت ہر ایک چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ رب جو تنہا خالق مالک اور پالنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ کسی کا ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اکیلا ہے، وہ صمد بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہمسر ہو سکتا ہے۔ تو اس رب کی تعریف ہے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام اور صلات پیش کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسل بنایا، آخری نبی بنایا، اپنا حبیب بنایا، جس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ یہاں آپ موج کرو، اور بیوی ہوا کو بھی بنایا اور فرمایا کہ یہاں کھاؤ پیو عیش کرو، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور آخرکار کوئی ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جناب آدم علیہ السلام سے ٹوٹ گیا۔ وہ دانہ تھا، وہ پھل تھا، وہ درخت تھا، جو بھی تھا وہ کھا لیا، جو نہیں کھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ ابھی اسی میں تمہارے لیے رہنا ہے کچھ وقت کے لیے، اور پھر اسی میں مرنا ہے اور اسی سے جا کے اٹھنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم این جار لک، قال نعم جار یا رب، قال فخرج من جواری وضع عن راسک تاج کرامتی فانہ لا یجاورنی من عصانی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا کیسا پڑوسی تھا؟ تو آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ بہترین پڑوسی ہیں، مہربان شفیق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ابھی ایسا کرو کہ میرا پڑوس چھوڑ دو، کیونکہ نافرمانی ہوئی نا، حکم ایک ٹوٹ گیا۔ تو فرمایا اب میرا پڑوس چھوڑ دو، اور جو عزت اور کرامت کا تاج میں نے تیرے سر پر رکھا ہے وہ بھی ہٹا دو، کہ میرے پڑوس میں وہ رہ نہیں سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ تو یہ الفاظ بڑے تھے، تو آدم علیہ السلام روتے رہے 1000 سال عمر۔ فرماتے ہیں اتنا روئے کہ پورے انسانوں کے آنسو اکٹھے کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے حبیب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا واسطہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے کہ پوچھنے لگا فرشتے کے ذریعے وحی کی کہ آدم آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تو میں نے جب آسمانوں میں عرشوں میں دیکھا تو یہ کلمہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اسی وقت سے میں نے سمجھ لیا کہ جس ہستی کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا یہ ضرور اللہ کے حبیب ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور بشارت دی کہ اس میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی نسل سے ہوں گے۔
تو اتنا بڑا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عرش کے ان تختوں پر لکھا ہوا ہے، یہ فرشتوں کے پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے، خود جبریل امین کے پیشانی پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین مبعوث کیا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی ہم قدر کر لیں۔ جو جہان یا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جو صحت دی ہے، جو نعمت دی ہے، یہ اس واسطے دی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں خرچ کریں، اس میں لگائیں تاکہ ہماری آخرت بنے۔ اور پھر محمد علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ سب سے آسان، سب سے اکمل، سب سے کامل، یعنی دنیا کے اندر بھی دنیا ہمیں چھوڑنی نہیں پڑتی۔ عیسائیوں میں وہ روحانیت تھی کہ جا کے کلیسا میں بیٹھ جائیں، جا کے شادیاں نہ کریں، تبھی جا کے اللہ ملتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں بالکل آسان ہے۔ جو زندگی میں فرمایا جو حلال روزی کے لیے کمائی کرتا ہے یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ تو روزی کمانا بھی عبادت ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہے، ہمارا چلنا بھی عبادت ہے، اگر ہم وہ اللہ کے احکام کے مطابق کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر کریں۔ ایک 5ویں صدی کا ایک واقعہ ہے، تو اس میں وہ ایک بزرگ نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ ان کو آنکھوں کی تکلیف ہوا کرتی تھی، تو خواب میں حضور کو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ آنکھوں کی بڑی تکلیف ہے، بڑے علاج کرائیں اور میرا کچھ حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے تھوڑا سکوت فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ نظر بن منصور ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ دعا کرے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو وہ خواب میں جو اس کو یہ بشارت دی تو وہ چپ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر توجہ فرمایا میں نے تمہیں جو کہا تم چپ ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ابھی خواب میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جس شخص کا آپ بتا رہے ہیں نظر بن منصور، وہ تو دنیا دار ہے، میں اس لیے چپ ہو گیا، وہ تو پورا دن تجارت میں کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دن کو وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور دن کو جب وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کی نظر انسانوں پر ہوتی ہے، بھوکوں کو وہ کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو وہ کپڑا دیتا ہے، تم جا کے ملو۔ تو وہ جب ادھر گئے نظر بن منصور کے پاس، وہ سائل جب گیا تو وہ بڑا مشغول تھا، کاروبار چل رہا تھا، مشغولیت میں تھا، لیکن جیسے اس کو دیکھا تو اس کو خاص توجہ دی اور پاس بٹھایا۔ تو کہا جو تم نے خواب دیکھا تو مجھے بھی حکم ہو گیا ہے۔ پھر کوئی دعا کی تو اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہ ہمارے دین کا نقشہ ہے۔ دنیا کا کہتے ہیں جو ہاتھ ہیں، جو کام ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، وہ بھلے کاروبار میں لگی رہیں، نوکری میں لگی رہیں، لیکن دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو، اور نماز کی ہم حفاظت کرتے رہیں اور دین کے احکام ہم پورے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے ہم رک جائیں، اور جو احکام کرنے کے ہیں ان پر ہم لگ جائیں، تو یہی دین ہے۔ ایسے ہی جو کافی واقعات ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ جب رحلت فرما گئے تو صحابہ کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا۔ یہ صدمہ تو ساری امت کے لیے ہے، ہر امتی کے لیے آج بھی صدمہ ہے کہ کاش نبی علیہ السلام ہوتے اور ہم براہ راست ان سے فیضیاب ہوتے، لیکن انہوں نے تو دیکھا تھا، انہوں نے تو زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ تو جب حضور چلے گئے تو ان کی زندگیاں بڑی ویران ہو گئی، اور حضرت بلال کی تو اٹیچمنٹ بہت حضرت نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی۔ آپ ہر کام حضرت بلال کو عموماً فرماتے تھے، تو وہ رہ نہیں سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی نبی علیہ السلام کو ہر جگہ مس کیا، تو جگہیں تو وہی ہیں، مسجد بھی وہی ہے، گھر بھی وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب ان کے درمیان نہیں ہے۔ تو تھوڑا گھبرا کر چلے گئے شام، فرمایا کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا، اور شام میں کچھ عرصہ رہے تو نبی علیہ السلام کی پھر خواب میں زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، مدینے میں میں تمہیں نہیں دیکھ رہا،
تو پھر خواب سے بیدار ہوئے تو پھر بے چین ہو گئے. پھر فرمایا کہ سرکار یاد کر رہے ہیں تو پھر مدینے آ گئے. مدینے آ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جو حضور کا ساتھی تھا، ساتھ ہوتا تھا حضرت بلال، تو پھر ایک یاد تازہ ہو گئی اور کہنے لگے کہ آپ آزان دو. تو حضرت بلال آزان دینا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو حضور کے چہرے مبارک پر نگاہیں ہوتی تھیں. کبھی دروازہ کھٹکھٹا دیتے تھے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو ابھی انہوں نے سمجھا کہ یہ طاقت ہے نہیں کہ میں ایسا کر سکوں. لیکن آخر امام حسن اور حسین نے کہا تو پھر حضرت بلال نے ان کی جو یہ خواہش تھی وہ روک نہیں سکتے تھے. پھر آزان دی. جب اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی آزان کے جو الفاظ ہیں اسی میں غور کریں، کتنے ہمیں دین ملتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکیلا ہی ہے، اس کی گواہی دینی ہے. یہ بہت قیمتی گواہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہاں تک پہنچے تو پھر صدمہ کھا کر بے ہوش ہو گئے. اور مدینے میں ایک مرتبہ آواز ایسی گونجی کہ ساروں کو حضور کا زمانہ یاد آ گیا. لوگ دوڑتے ہوئے آئے، عورتوں تک بھی، کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی شاید مسجد نبوی میں جائیں گے تو حضور بھی رونق افروز ہوں گے. تو ایک دین لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے. کرنا کیا ہے، اتنا مشکل ہے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک ایسا درجہ ہے جو ہر امتی کو حاصل ہے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے. الحمدللہ جس کے بھی پاس ہے اس کو کبھی بھی ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد نماز ہے، نماز کی پابندی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آپ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اور کبھی بھی جو ہے وہ نماز میں کوئی تساہل نہیں کیا، غفلت نہیں کی، اور بلکہ اہتمام کے ساتھ کیا. ایک تو عمل ہے، بزرگ کہتے ہیں ایک تو عمل ہے، ایک عمل کا اہتمام ہے کہ یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے اس کے ہم انتظام میں لگ جائیں. تو اس کے ساتھ علم اور ذکر سیکھنا ہے. دین کو ہر چیز کی محنت ہے، ہر چیز کو سیکھ کر آدمی کرتا ہے. خالی دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ آج جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی اپنا اس کا دین بنایا ہوا ہے. دین سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، برکت بھری، یہ چلتا پھرتا ہوا مدرسہ ہے. تو اس میں وقت لگائیں تاکہ ہم دین سیکھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں. خاص طور پر یہ 3 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ ہے. ایک یہ صبح شام پڑھیں. درود شریف ہے اور کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا معمولات رکھیں. یہ بہت بہت عمدہ چیزیں ہیں، اس کا بہت بہت ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اخلاق ہم اپنے ٹھیک رکھیں، معاملات ٹھیک رکھیں. معاشی معاملات جہاں سے ہمارا رزق مل رہا ہے خاص طور پر وہ ٹھیک رکھیں. فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا ان کا حشر جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور جو بھی کام کریں اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضاؤں کو مقصود رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور اپنی زندگی کا، اپنے مال کا، اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام ہے دعوت اللہ، کہ میں بھی دین پر آ جاؤں اور میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے دوست احباب اور ہر انسان کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اسی کے لیے یہ وقت مانگا جا رہا ہے. اس کام سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. تو لہٰذا میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں، اسی لیے وقت مانگا جا رہا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے اور آپ دوست بھی ارادہ فرمائیں.